अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 229 से। आज की आयत थोड़ा सा लेंथी हैं, लेकिन इनका मफहूम क्लियर रखने के लिए इनको साथ पढ़ना ज़रूरी है। ये तलाक़ें दो मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दिया है उसमें से कुछ भी ले लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हदूद हैं, खबरदार उनसे आगे ना बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्तीका ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे, और ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जिन्हें वो जानने के लिए बयान फरमा रहा है। मज़ीद जो तफसीर है वो आपको इसकी एक कोई आलिम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हलाला को इस मानी में लेके आते हैं कि किसी और से निकाह करवा दिया जाए, फिर उससे तलाक दिलवा के फिर दोबारा निकाह कर लिया जाए। लेकिन इस तरह से कुछ उलमा का कहना है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि आप ये सब प्री प्लान कर रहे होते हैं, जबकि कुरान में कहने का मकसद ये है कि किसी और से वो खुद निकाह कर ले और बाद में खुद ही तलाक हो जाए, तब आप उससे दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बामकसद तरीके से ऐसा करते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। फिर भी आप किसी आलिम से इस बारे में राय ले सकते हैं। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है डिज़ास्टर, कैलेमिटी, क्राइसिस, यानी कि माहौलियाती तबाहकारी। आज के इस एडिटोरियल में हम जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में आने वाले सैलाब के बारे में स्टडी करेंगे और इसको लिंक करेंगे कि किस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ और एक्सट्रीम वेदर्स पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अवे फ्राम द मीडियाज़ लाइमलाइट, मीडिया की अटेंशन तवज्जो से दूर, विच रिमेन्स आलमोस्ट कम्प्लीटली राइवेटेड। अब मीडिया के बारे में बताया गया कि जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है ऑन द ड्रामा प्लेइंग आउट इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में जो सियासी ड्रामा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखते हुए मीडिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। मीडिया की तवज्जो से दूर, ए वेव ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, एक तबाही और मौत की लहर कंटिन्यूज टू वॉश ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जारी है। फ्राम द हाइट्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की बुलंदियों से लेकर टू द शोर्स ऑफ अरेबियन सी, बहिर अरब की साहिल तक, फ्लड्स ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन्स, वो सैलाब जो कि एक्टिवेट हुए हैं बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, कंटिन्यू टू रैक हैवक, वो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाए हुए हैं। रैक मतलब काज करना, हैवक तबाही। डिस्ट्रॉइंग लिवलीहुड्स, जिन्होंने मईशत को, माश को, एंड स्वीपिंग अवे इंटायर सेटलमेंट्स, और इंसानी आबादियों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। लीविंग डेथ एंड माइजरी इन देयर वेक, जो अपनी लिपेट में मौत और दर्द, पेन, माइजरी, एगोनीज को भी साथ लाए हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर एन एब्स्ट्रैक्ट डूम सेयर्स वार्निंग। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई भी थ्रेटिकल, कंसेप्चुअल। डूम सेयर ऐसा पर्सन जो कि किसी तबाही को प्रिडिक्ट करे, निशानदही करे। अब ये माहौलियाती तब्दीली कोई भी कंसेप्चुअल, थ्रेटिकल, डूम सेयर्स की तंबीह नहीं है, कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। द क्लाइमेट हैज़ चेंज, माहौल अब तब्दील हो चुका है, एंड इट हैज़ कॉट अस कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड, और इसने हमें मुकम्मल तौर पे गैर तैयारी की हालत में पकड़ लिया है। पाकिस्तान के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर उनके रेफरेंस में देखा जाए तो 385% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है सिंध में, और 371% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है बलूचिस्तान में इस समर के अंदर, इसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट समर से। तो द अनरीजनेबली हाई रेनफॉल, ये जो बग़ैर किसी वजह के गैर मौसमी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, had been preceded by back-to-back heat waves in the two provinces,
یہ ان دو صوبوں میں یک کے بعد دیگرے آنے والی ہیٹ ویوز کے بعد ہوئی ہیں رین فالز which created the conditions necessary for the disaster جنہوں نے ضروری شرائط یا ماحول پیدا کیا اس تباہی کے لیے that later unfolded جو تباہی بعد میں ہوئی. There are strong fears بہت سنگین خدشات ہیں خوف ہے that these extreme weather patterns کہ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ماحول کے موسمیاتی نمونے may become the new norm for پاکستان کے لیے ایک نیا معمول بن سکتے ہیں. Every day seems to add to the death toll from this year rains ہر آنے والا دن ایسے نظر آتا ہے کہ اموات میں اضافہ کر رہا ہے اس سال کی بارشوں کی وجہ سے with بلوچستان seemingly the worst affected province اور بظاہر بلوچستان سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے. It is unfortunate یہ بدقسمتی ہے given the scale of destruction تباہی کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے that is being faced جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے that there seems to have been no effort کہ کوئی کاوش نہیں کی گئی so far ابھی تک to formally map the disaster struck areas کہ ان علاقوں کے نقشے بنائے جائیں جہاں پہ یہ تباہی ہوئی ہے اور ہائی لائٹ یا پھر نمایاں کیا جائے the geographical zones ان جغرافیائی زونز کو which continue to face increased risk جہاں پہ زیادہ خطرہ ہے. if such information has in fact اگر در حقیقت اس طرح کی معلومات کولیکٹ گیدر اکٹھی ایکمولیٹ کی گئی ہوتی حکام کی جانب سے اٹ مسٹ بی شیئرڈ پبلکلی ان کو عوامی طور پہ شیئر کیا جانا چاہیے سو دیٹ دا اسکیل اینڈ نیچر آف ڈیزاسٹر سین دس سمر کین بی اسٹڈیڈ فار دا فیوچر تاکہ جو پیمانہ اور نوعیت ہے اس تباہی کی اس گرمیوں کے اندر اس کو مطالعہ کیا جا سکے مستقبل کے لیے. اٹ آلسو سیمز ایسا نظر آتا ہے that disaster response is still being conducted on ad hoc basis کہ اس تباہی کا جو response ہے وہ بھی ad hoc basis پہ کیا جا رہا ہے rather than بجائے اس کے کہ under a strategy to preempt loss of life and livelihood کہ ایک حکمت عملی لائی جائے تاکہ ایڈوانس میں زندگیوں کا اور معاش کا نقصان بچایا جا سکے. This must change اس کو تبدیل ہونا چاہیے. The destruction of life and property مال و جان کی تباہی ایٹ دا اسکیل سین دس ایئر جس پیمانے پہ اس سال دیکھا گیا میکس فار ویری ایکسپینسو لیسن یہ بہت مہنگا سبق دیتی ہے فار ایڈمنسٹریٹرز منتظمین کے لیے اینڈ پروونشل گورنمنٹس اور صوبائی حکومتوں کے لیے ٹو لرن کہ وہ سیکھیں وٹ دیئر ڈیولپمنٹ پریورٹیز آر ٹو بی کہ ان کی ترقیاتی ترجیحات کیا ہونی چاہیے فار دا فیوچر مستقبل کے لیے. کلیئرلی واضح طور پہ کلائمیٹ ریزیلینس ماحولیاتی مزاحمت مسٹ بی دا ڈیفائننگ فیچر یہ ایک خصوصیت ہونی چاہیے ریہیبلیٹیشن کے لیے اور جو بحالی کا کام ہے ریکنسٹرکشن کا کام ہے ان تمام چیزوں کے لیے ماحولیاتی ریزیلینس اس پوائنٹ سے آگے ہماری ترجیح ہونی چاہیے. دا انفراسٹرکچر دیٹ ہیز بین ڈسٹرائڈ اسی طرح سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اینڈ دا ولیجز دیٹ ہیو بین وائپڈ آف دی فیس آف ارتھ مسٹ بی ریبلٹ اور اسی طرح سے جو دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کو تعمیر نو کیا جانا چاہیے. کیپنگ ان مائنڈ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے دیٹ وٹ ہیز ہیپنڈ دس ایئر کہ جو کچھ اس سال ہوا ہے کین اینڈ ول موسٹ لائکلی ہیپن اگین کہ وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. اگین کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. اف ناٹ نیکسٹ ایئر اگر اگلے سال سیلاب نہیں آتے تو پھر اس سے اگلے سال یا پھر اس سے اگلے سال دوبارہ یہ تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ اس کے علاوہ اے میسیو ایفرٹ ایک بڑے پیمانے پر کوشش کی ضرورت ہے ٹو بی پٹ ان ٹو ایجوکیٹنگ دا سٹیزنری تاکہ عوام کو تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے کمیونٹی لیول پہ ہاؤ دے کین اڈاپٹ ٹو دا چینجنگ کلائمیٹ کہ وہ تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے مطابق ماحول کے مطابق کس طرح سے خود کو ڈھال سکتے ہیں. ویئر ٹو بلڈ سیٹلمنٹس کہاں پہ آبادیاں بنائی جانی چاہیے اینڈ پلانٹ کراپس اور فصلیں اگانی چاہیے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ لائفز اینڈ لائف اسٹاک کس طرح سے جانوں کو اور مویشیوں کو بچایا جا سکتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو سروائیو ڈیورنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر اور قدرتی آفات میں کس طرح خود کو بچایا جا سکتا ہے. آر سم نیسیسری ایریاز یہ کچھ ضروری ایریاز ہیں ویئر دا گورنمنٹ کین پرووائڈ سپورٹ یہاں پہ حکومت مدد فراہم کر سکتی ہے بائی لنکنگ ایکسپرٹس ٹو دا سٹیزنس جو ماہرین ہیں ان کو شہریوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے. The changing climate requires a bottom-up approach
تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے لیے ایک باٹم اپ یعنی کہ نیچے سے اوپر کی اپروچ کی ضرورت ہے. دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں, باٹم اپ اینڈ باٹم ڈاؤن. ہمیں یہاں پہ باٹم اپ اپروچ کی ضرورت ہے ٹو اڈاپٹیشن اف وی وانٹ ٹو سروائیو, کہ ہم نے کس طرح سے خود کو ڈھالنا ہے تاکہ ہم سروائیو کر سکیں, بچ سکیں اس ماحولیاتی تبدیلی سے. دیٹ شوڈ بی دا پرائمری فوکس ونس دا ریکنسٹرکشن اسٹارٹس. یہ ہمارا پرائمری فوکس ہونا چاہیے توجہ کا جب دوبارہ سے تعمیر نو شروع ہوگی. اب جبکہ سیلاب آ رہا ہے کافی علاقوں میں, تو ابھی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو بند ہیں, ٹیز بنائی گئی ہیں دریاؤں کے اندر, وہ ٹوٹ چکی ہیں, اور اسی طرح سے کوہ سلمان سے پانی آ رہا ہے نیچے کی طرف. الٹیمیٹلی اس نے آ کے دریائے سندھ میں گرنا ہے, لیکن درمیان میں جو علاقے آتے ہیں وہ بہت زیادہ تباہ کاریوں کا شکار ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ایکسٹریم ویدر. ہیٹ ویوز دیکھی تھی ہم نے, مارچ میں بہت زیادہ گرمی دیکھی تھی آپ لوگوں نے, اس کے بعد اچانک سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے غیر موسمی بارشیں آنے لگ جاتی ہیں, اور اس بڑے پیمانے پر بارشیں آتی ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے پاکستان کے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کہ 385% زیادہ رین فال ہوا ہے سندھ میں اینڈ 375% رین فال ہوا ہے بلوچستان میں. اور بلوچستان سے جو پانی آتا ہے تباہی پھیلاتے ہوئے یہ ٹی جی خان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو توسہ شریف کی بھی آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے, اور اس سے جو منسلک دوسرے علاقے ہیں, ملحقہ علاقے, وہاں پہ بھی سیلاب کی بہت زیادہ تباہ کاری ہیں, کیونکہ یہ پانی پہاڑوں سے آ رہا ہوتا ہے, کوہ سلمان سے آ رہا ہوتا ہے, تو اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے راستے میں آنے والے کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. تو جب یہ سیلاب کا پانی کم ہو جائے گا, بارشیں ختم ہو جائیں گی, تو اس کے بعد ہی ریکنسٹرکشن سٹارٹ کی جا سکے گی. لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ریکنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے علاوہ ہمارا اب ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے, کس طرح سے خود کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ دوبارہ جو دریا کے بند ہوتے ہیں اس کے اوپر جا کے ہم گھر بنا لیں, وہاں پہ دوبارہ سے آبادکاری شروع کر دیں, دوبارہ پانی ہے اور سب کچھ بہا کے لے جائے. اب سیٹلمنٹس کو بھی پری پلان کرنا ہوگا, ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے آتا ہے پانی, جو کہ آ سکتا ہے اگلے سال یا پھر اس سے اگلے سال, تو اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کس طرح سے جانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے مویشیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ تصاویر میں دیکھیں, ویڈیوز میں دیکھیں, تو بہت کربناک حالات ہیں ان ایریاز کے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان لوگوں کی آپ مدد بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے اکاؤنٹس اویلیبل ہیں فیس بک کے اوپر, اور بہت سارے لوگ, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, دوسری فاؤنڈیشنز ہیں جو مدد کر رہی ہیں ان لوگوں کی. جتنا آپ سے ہو سکے آپ بھی ڈونیشن کریں, بیکاز ایوری پینی میٹرز. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.